اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیر بارک اللہ فیک شیخ ابو مسعود حفظہ اللہ۔ عزیز ساتھیوں، دینی بھائیوں، آپ سب کو معلوم ہے آج کا جو عنوان تھا وہ جو سیریز چل رہی تھی عشر مبشرہ کی، اس میں سیرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا پہلا پارٹ چل رہا تھا، لیکن دراصل شیخ نعیم اللہ حفظہ اللہ کی طبیعت تھوڑا ناساز ہونے کی وجہ سے شیخ درس کو کینسل کیے۔ اس کے بعد ایک شیخ سلیم جامعی حافظہ اللہ سے رابطہ رکھنا ہوا۔ شیخ محترم ہمارے لیے یہ الحمدللہ وقتی ہیں، تیار ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ شیخ کے محنتوں کو، کوششوں کو، کاوشوں کو قبول فرمائے۔ شیخ سلیم جامعی حافظہ اللہ ہمارے درمیان کوئی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ایک اہم عنوان لے کر ہمارے درمیان ماشاءاللہ شیخ حاضر ہیں۔ عنوان ہے تقوی کے فائدے۔ تقوی کے فائدے، اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کتاب و سنت کی روشنی میں کرنے کے لیے ہمارے درمیان شیخ تیار ہیں۔ میں بغیر کسی تاخیر کے شیخ محترم کو دعوت دیتا ہوں، آئیے اپنا موضوع تقوی کے فائدے اس پر خطاب شروع کریں۔ فلتفضل مشکورا و معجورا و جزاکم اللہ خیرا شیخ سلیم جامعی حافظہ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام تعریفیں، بڑائی، بزرگی اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو اکیلا ساری کائنات کا پیدا کرنے والا خالق ہے، چلانے والا پروردگار ہے۔ درود اور سلام ہو سارے انبیاء کرام پر، خاص کر میرے اور آپ کے آخری نبی سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر۔ محترم بزرگوں اور اسلامی بھائیوں، آج کے بیان میں ہم تقوی کے متعلق انشاءاللہ کچھ باتیں جانیں گے۔ پہلے تقوی کسے کہتے ہیں وہ جانیں گے، پھر اس کے بعد تقوی کے فائدے کیا ہیں، تقوی کیسے آتا ہے اور تقوی کیسے باقی رہتا ہے، اور تقوی کے متعلق کچھ جو غلط فہمیاں لوگوں میں ہیں ان کا کیا صحیح جواب ہے، وہ باتیں بھی انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم تقوی کسے کہتے ہیں وہ جانیں گے۔ تقوی کے لغتی تعریف، اصطلاحی تعریف علماء کرام مختلف انداز میں بیان کیے ہیں، لیکن صحابہ کرام تقوی کے متعلق کیا بتائے ہیں اس بات کو انشاءاللہ پہلے ہم جانیں گے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے جناب عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے تقوی کے متعلق دریافت کیا کہ تقوی کسے کہتے ہیں، تو ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اما سلکتا طریقا ذا شوکن، کیا آپ نے کبھی کانٹے دار راستے سے نہیں چلا ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے اس طرح کا اتفاق ہوا ہے، کانٹے دار راستے سے میں چلا ہوں۔ تو پھر ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں تو اس وقت آپ کی کیا حالت تھی، کس طرح آپ اس راستے سے گزرے بتاؤ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں جب کانٹے دار راستے سے گزر رہا تھا تو میری حالت یہ تھی کہ میں اپنے کپڑوں کو سمیٹے ہوئے تھا، میں یہ کوشش کرتا ہوا وہاں سے گزر گیا کہ کانٹوں سے میرے جسم کو بھی کوئی تکلیف نہ ہو، میرے کپڑوں کو بھی کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس طرح میں اپنے آپ کو، اپنے کپڑوں کو بچاتے ہوئے اس راستے سے گزر گیا۔ یہ سننے کے بعد ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، فَذَلِكَ التَّقْوَى، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس طرح آدمی کانٹے دار راستے سے گزرتے ہوئے اپنے کپڑوں کو سنبھال لیتا ہے، اپنے جسم کو سنبھال لیتا ہے، اسی طرح دنیا میں جو گناہ کے کام ہیں ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے گزر جانا، اسی کو تقوی کہا جاتا ہے۔ اب آئیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ
तकवे के मुतालिक क्या कहते हैं ये देखेंगे। अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ ये बात मंसूब है कि आप तकवे के बारे में ये फरमाते हैं, अत्तक़वा हिया अल खौफ मिनल जलील वल अमल बित्तंजील अल इस्तिअदादु लियौमिर रहील वल बुअदु अनिल क़ाल वल क़ील। क्या मतलब है? तकवा किसको कहते हैं? तकवे का मतलब यह है कि बंदा अल्लाह रब्बे जुल जलाल से डर जाए और अल्लाह तबारक व ताला ने जो कलाम पाक नाजिल किया है उसके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करे, और एक दिन आने वाला है जब वो इस दुनिया को छोड़कर जाएगा, उस दिन के लिए तैयारी करे, और जब तक जिंदा है उस जिंदगी में इधर उधर की बातें, बेकार बातें करने से बच जाए। इसी को तकवा कहते हैं। तो मोहतरम हजरात, तकवे के मुतालिक सहाबा कराम के अक़वाल सुनने के बाद हमको पता चल गया कि अल्लाह के खौफ का नाम और गुनाहों से अपने आप को बचाने का नाम तकवा है। अब आइए तकवे के मुतालिक कुरान और अहादीस में क्या हुक्म आया है जानेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान वालों को खासकर और सारे लोगों को अमूमी तौर पर अल्लाह से डरने का हुक्म दिया है। चुनांचे हम देखते हैं कि सूरह नंबर 4 आयत नंबर 1 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला सारे लोगों से मुखातब होकर फरमाता है, या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम, ऐ लोगो तुम्हारे रब से डर जाओ। और इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इत्तक़िल्लाहा हैसुमा कुंता, तुम जहां कहीं भी रहो वहीं पर अल्लाह से डरते रहो। अब ईमान वालों से खुसूसी तौर पर मुखातब करते हुए अल्लाह तबारक व तआला यूं इरशाद फरमा रहे हैं सूरह नंबर 3 आयत नंबर 102 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डर जाओ। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऊसीकुम बितक़वल्लाह, मैं तुमको अल्लाह के खौफ के मुतालिक वसीयत करता हूं। तो यहां पर हमने कुरान पाक की आयतों के जरिए, अहादीस शरीफा के जरिए ये जान लिया कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ईमान वालों को खासकर और सारे लोगों को उमूमी तौर पर अल्लाह से डरने का हुक्म दे रहे हैं। अब आइए तकवे का मतलब और तकवे का हुक्म जानने के बाद तकवे के फायदे क्या हैं इंशाल्लाह वो भी जानेंगे। तकवे के बहुत सारे फायदे उलमाए किराम बयान किए हैं, उनमें से चंद जो अहम चीजें मुझे महसूस हुई उनको मैंने जमा किया है, वो अब इंशाअल्लाह तरतीब से मैं आपके सामने सुनाने लगा हूं। आप लोगों की तवज्जो चाहता हूं। पहला फायदा तकवे का यह है कि बंदे के आमाल, नेकियां तकवे की बदौलत कबूल होती हैं। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे काबिल और हाबिल का किस्सा बयान किया है, और हम उलमाए किराम की जुबान से कई मरतबा वो किस्सा सुन चुके हैं कि शादी के मुतालिक 2 भाइयों के दरमियान झगड़ा हुआ, और ये झगड़ा जब वालिदैन के पास पहुंचा तो वालिदैन ने मशवरा दिया कि तुम दोनों कुर्बानी करो, जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी वही हक पर है। दोनों भाइयों ने कुर्बानी किया। काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं हुई, हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई। जब हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई तो काबिल गुस्से में आ गया, आकर अपने भाई को डांटने लगा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। तो उस वक्त हाबिल ने जो जवाब दिया, उस जवाब को अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र फरमाया। हाबिल ने क्या जवाब दिया? काला इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, सूरह नंबर 5 आयत नंबर 27। क्या प्यारा जवाब है। देखिए, हाबिल अपने भाई को जवाब देते हुए कह रहा है, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह तबारक व तआला मुत्तक़ीन के आमाल को ही कबूल फरमाता है। भाई डांट रहा है तो दूसरा भाई उसको जवाब दे रहा है कि तेरी कुर्बानी अगर कबूल नहीं हुई तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। अल्लाह के पास उसी बंदे का अमल कबूल होता है जो मुत्तकी होता है, अल्लाह से डरने वाला होता है। इस आयत को कुरान में जिक्र करके हम तमाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ये पैगाम पहुंचा दिया कि बंदे के आमाल तकवे की बदौलत कबूल होते हैं।
تو محترم حضرات پہلا فائدہ ہم جان چکے ہیں کہ اعمال نیکیاں قبول ہوتے ہیں، یہ تقوی کا پہلا فائدہ ہے۔ اب دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تقوی کی بدولت بندے کے لیے رزق کے دروازے کھولتے ہیں اور ایسی جگہ سے اسے رزق پہنچاتے ہیں جس کا اس کو کبھی شعور اور احساس اور توقع بھی نہیں ہوگا۔ اس کی دلیل ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں سورہ نمبر 65 آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ بناتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جس کا اس کو گمان تک نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اب اس کی کچھ مثالوں کے ذریعے انشاءاللہ اس بات کو ہم جانیں گے۔ پہلی مثال ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ جا رہے تھے، راستے میں ایک چرواہے سے ملاقات ہو گئی۔ وہ خود ایک غلام تھا، بکریاں چرا رہا تھا، ملاقات ہو گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چرواہے کو آزماتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہارے پاس جو بکریاں ہیں ان میں سے ایک بکری بچہ مجھے فروخت کر دو، میں تم کو قیمت ادا کر دوں گا۔ چرواہا کہتا ہے کہ میرا مالک مجھے صرف چرانے کی اجازت دیا ہے، بیچنے کی اجازت مجھے نہیں دیا ہے، اگر آپ کو خریدنا ہی ہے تو میرے مالک سے خریدو۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید اس کو آزماتے ہوئے اسے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو میاں، میں تم کو قیمت ادا کر دیتا ہوں، یہ قیمت لے لو اور ایک بکری بچہ مجھے دے دو اور تمہارے مالک کو کوئی بہانہ سنا دو، یہ پیسے سے تم فائدہ اٹھا لو، تمہارا مالک تو نہیں دیکھ رہا ہے، تمہارا آقا تو نہیں دیکھ رہا ہے، اس پیسے سے اپنا کام کر لو، اپنا فائدہ اٹھا لو اور مالک کو کوئی بات کہہ دو، اس طرح تم فائدے میں رہو گے۔ تو چرواہا کہتا ہے میرا آقا، میرا مالک تو اب اس وقت نہیں دیکھ رہا ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا، لیکن ساری کائنات کا جو مالک ہے، آقا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے، اس کے پاس اگر مجھے اس بارے میں سوال ہوگا تو اس وقت میرا کیا جواب ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اس چرواہے کا اللہ کا یہ خوف اور تقوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا پسند آیا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چرواہے کو اس کے مالک سے خرید کر اس کو آزاد کر دیا۔ میں آپ سے یہاں پر موضوع کے متعلق سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس چرواہے کو یہ توقع تھی، امید تھی کہ کوئی آئے گا اور اس کے پوچھنے سے مجھے آزادی مل جائے گی غلامی سے؟ کیا کبھی وہ سوچا بھی ہوگا؟ نہیں، لیکن اس کے اندر خوف خدا، اللہ کا ڈر، تقوی ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے یہ راستہ کھول دیا جس کی اس کو امید بھی نہیں تھی، توقع نہیں تھی۔ دوسری مثال ہم کئی مرتبہ بیانوں میں سن چکے ہیں علماء اکرام کی زبان سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ آپ رات کے وقت بھیس بدل کر گشت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب گشت میں گھوم رہے تھے تو کسی گھر سے ماں اور بیٹی کی آواز سنائی دینے لگی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر کے قریب گئے اور اس گھر کے اندر جو گفتگو ہو رہی تھی اس کو سننے لگے۔ ماں اپنی بیٹی سے دودھ میں پانی ملانے کا حکم دے رہی ہے۔ بیانوں میں ہم کئی مرتبہ سن چکے ہیں، اس لیے میں مختصر سنا رہا ہوں۔ ماں بیٹی کو دودھ میں پانی ملانے کا حکم دے رہی ہے، بیٹی انکار کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے خلیفہ کا حکم ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے، خالص دودھ لے جا کر کے بیچا جائے۔ تو ماں اپنی بیٹی کو ڈانٹ رہی تھی کہ خلیفہ آ کر یہاں کہاں دیکھ رہے ہیں، تم کو جو کہا گیا اس پر عمل کرو، دودھ میں پانی ملاؤ۔ تو بیٹی ماں سے کہہ رہی ہے اے امی جان، خلیفہ تو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن کیا ہمارا مالک نہیں دیکھ رہا ہے؟ وہ تو دیکھ رہا ہے۔
تو پھر اس کے بعد جب ہم کو اس بارے میں سوال ہوگا تو کیا جواب ہوگا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس لڑکی کی یہ بات اور اس کی ایمانداری اور اس کے اندر اللہ کا یہ خوف تقوی اس قدر پسند آ گیا کہ دوسرے دن اپنے بیٹے عاصم سے اس بچی کا نکاح کروا دیا۔ پھر میں آپ سے یہاں پر موضوع کے متعلق دوبارہ سوال پوچھتا ہوں، کیا اس لڑکی کو یہ امید تھی کہ اس کی شادی خلیفہ کے بیٹے سے ہوگی؟ نہیں، لیکن اس کے پاس تقوی ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایسا راستہ کھول دیا جس کی اس کو کوئی توقع بھی نہیں تھی۔ تو کیا پتا چلا کہ جس کے پاس تقوی ہوتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی ایسے راستے کھولتا ہے اور ایسی جگہ سے اسے رزق پہنچاتا ہے جس کی اس کو امید اور توقع بھی نہیں ہوتی۔ یہ دوسرا فائدہ ہوا۔ اب تیسرا فائدہ یہ ہے کہ تقوی کی بدولت، خاص کر یہاں پر تلمیذ اور شاگردوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تقوی کی بدولت اللہ کا نور یعنی علم نصیب ہوتا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید سورہ نمبر 2 آیت نمبر 282 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو علم عطا کرے گا۔ ایک ہی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کا اور علم کا دونوں کا ذکر کیا ہے، تو علماء کرام کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کے ذریعے ہم کو یہ پتا چل رہا ہے کہ جس کے پاس تقوی ہوگا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ علم کا نور عطا کرے گا۔ اور اس سلسلے میں مشہور بات ہم کئی مرتبہ سن چکے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے کہ امام شافعی نے اپنے استاد سے کہا، جس کو انہوں نے بعد میں بیان بھی کیا ہے، شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی واخبرنی بان العلم نور ونور اللہ لا یہدی لعاصی۔ میں نے اپنے استاد سے میرے حافظے کی کمی کی شکایت کی، تو انہوں نے مجھے گناہوں کو چھوڑنے کا حکم دیا اور مجھے انہوں نے یہ بتایا کہ علم دراصل اللہ کا نور ہوتا ہے اور یہ اللہ کا نور کسی گنہگار کو نصیب نہیں ہوتا۔ تو یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ، جو شاگرد، جو طالب علم اللہ کا خوف رکھتا ہے، تقوی رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو علم کا نور عطا فرماتے ہیں۔ یہ تیسرا فائدہ۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ تقوی کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو دشمن کی چال بازیوں سے بچا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بہت اہم چیز ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ آج کل بہت سارے ایمان والے ڈر رہے ہیں اور ڈرائے جا رہے ہیں۔ دشمن پارلیمانوں میں وہاں یہاں کئی قانون سازیاں کر رہا ہے۔ یہ قانون مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے بنائے جا رہے ہیں، اور اس کے بارے میں مسلمان اور اہل ایمان سن رہے ہیں تو گھبرا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں کہ دشمن ہماری بربادی کے لیے اس طرح کے قانون سازیاں کر رہا ہے، مکاری کر رہا ہے۔ لیکن یہاں پر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید سورہ نمبر 3 آیت نمبر 120 میں فرما رہے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو گے اور تم اللہ سے ڈرو گے تو ان کی کوئی چال تم کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اہل ایمان کو بچانے کی گارنٹی دے رہا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اہل ایمان صبر کریں اور اللہ سے جیسا ڈرنے کا حق ہے اس طرح ڈر جائیں۔ آج ہم اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں تو دشمن چھوٹے بڑے ہر کوئی ہم کو ڈرا رہا ہے۔ جب اللہ سے نہیں ڈرے تو دنیا والوں سے ڈرنے لگ گئے۔ میرے بھائیوں، ایک مرتبہ قرآن کو توجہ سے پڑھ کر دیکھو، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سب سے زیادہ بیان کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے حالات میں ہوئی،
ایسے حالات میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی جبکہ ظالم بادشاہ کا سخت سے سخت قانون نافذ ہو چکا تھا، اور بادشاہ کے جو سپاہی تھے ان کے بارے میں تاریخ دانوں نے یہ لکھا ہے، عیون الغراب شامت النمل، ان سپاہیوں کو کووں کی آنکھ تھی اور چونٹیوں کی ناک تھی۔ کیا مطلب؟ وہ جس طرح چونٹیاں بو سونگ لیتے ہیں، اس طرح کس کے گھر میں اولاد ہو رہی ہے وہ بو سونگ لیتے تھے، اور جس طرح کوا دور سے اپنے شکار کو دیکھ لیتا ہے، اسی طرح اس وقت سپاہی بنی اسرائیل کے گھروں میں کس کے گھر میں بچے کی پیدائش ہو رہی ہے وہ دور سے ہی دیکھ لیا کرتے تھے۔ اس طرح خطرناک قوانین نافذ کر دیے گئے تھے بادشاہ کے ذریعے سے۔ اتنے خطرناک قوانین کے نفاذ کے باوجود اللہ رب العالمین جو کہ تدبیر کرنے والا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور پانی کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو بادشاہ کے گھر پہنچایا اور بادشاہ کے گھر میں ہی پروان چڑھایا۔ آگے چل کر کیا ہوا؟ آگے چل کر یہی ہوا کہ جو بادشاہ چاہ رہا تھا کہ بنی اسرائیل میں کوئی لڑکا پیدا نہ ہو، وہی بادشاہ پانی میں ڈوب کر مر گیا۔ تو کیا پتا چلا؟ بادشاہ حکمران سخت سے سخت قانون نافذ بھی کر لے، اللہ اگر ہمارا طرفدار ہے تو دشمن کی کوئی چال کام نہیں آئے گی، ویسے تنگ حالات میں بھی اللہ تعالی ہم کو صحیح سلامت بچا لے گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں اور صبر کرنے لگیں۔ دوسری مثال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا مشورہ دار الندوہ، وہ بھی ایک قسم کا پارلیمنٹ تھا اس زمانے میں، وہاں پر بل پاس ہو گیا کہ ہر خاندان سے ایک نوجوان آئے گا، رات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لے گا، اور جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلیں گے سب مل کر ایک ساتھ حملہ کر کے قتل کریں گے۔ یہ قانون سازی ہوئی دار الندوہ میں، پارلیمنٹ میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس چال کو ناکام کر دیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سلامت ان کے درمیان سے لے کر چلا گیا۔ تو ان مثالوں سے ہم کو یہ پتا چلتا ہے کہ اگر اللہ کا تقوی ہو، اللہ سے ہم ویسے ہی ڈریں جیسا ڈرنے کا حق ہے اور صبر کریں، تو ہم کو اللہ تعالیٰ یہ فائدہ پہنچ جائیں گے کہ دشمن کی کوئی چال کارآمد نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کی چالوں کو ناکام کر دیں گے اور اہل ایمان کو بچائیں گے۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے متقین کو۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 76 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ متقین کو پسند فرماتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والوں کو اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ تقوی رکھنے والوں کو اللہ کی مدد نصیب ہوتی ہے۔ کیا دلیل؟ سورہ نمبر 16 آیت نمبر 128 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے اور محسنین کے ساتھ ہے۔ اس کی مثال دیکھیے، بخاری شریف کی حدیث میں 3 سفر کرنے والے لوگوں کے بارے میں ذکر آیا ہے کہ 3 ساتھی مل کر سفر کر رہے تھے، راستے میں بارش ہوئی تو بارش سے بچنے کے لیے غار کے اندر جا کر چھپ گئے۔ ہوا یہ کہ بڑی چٹان ڈھل کر آئی اور غار کے منہ پر کھڑے ہو گئی، جس کی وجہ سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ اتنا بڑا پتھر تینوں آدمی مل کر ہلا نہیں سک رہے تھے۔ اب ان کو محسوس ہوا کہ اب وہ باہر نہیں نکل پائیں گے، وہیں مر جائیں گے، تو انہوں نے کیا کیا، آپس میں مشورہ کر کے اپنی اپنی زندگی میں کیے ہوئے نیکی کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا۔ ان میں سے ایک آدمی نے اللہ سے یہ دعا کیا کہ اے اللہ، مجھے میرے قریبی رشتہ دار کی ایک لڑکی بہت پسند تھی، میں اس سے خواہش پوری کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ مجھے کبھی قریب آنے نہیں دیتی تھی، لیکن ایک مرتبہ جب اس کو پیسوں کی ضرورت ہوئی، پیسوں کی طلب میں جب وہ میرے پاس آئی تو میں نے پیسہ دے کر اس کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ میری خواہش پوری کرے۔ جب میں اس کے پاس گیا اور اپنی خواہش پوری کرنے ہی والا تھا
वैसे वक्त वो औरत मुझे कहने लगी कि अल्लाह से डर जा, थोड़ी सी कीमत के लिए इतना बड़ा जुर्म मत कर जिसकी वजह से हम अल्लाह के सामने सर ना उठा सकें। तो मैं उसी वक्त वहां से उठकर वापस आ गया। अय अल्लाह, मैं सिर्फ आपसे डर कर वहां से उठकर आ गया, आप मेरे उस अमल को कबूल करके इस पत्थर को हटाइए। तो अल्लाह ताला ने उस पत्थर को हटाया। तो कहना के मतलब यह है कि जो बंदा अल्लाह से डरता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके साथ होता है, यानी उसकी मदद फरमाता है। सातवां फायदा यह है कि अल्लाह का खौफ रखने वालों को, तकवा रखने वालों को अल्लाह तबारक व तआला उनके मामलात आसान फरमा देते हैं। कुरान मजीद सूरा नंबर 65 आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला का फरमान है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा। जो अल्लाह तबारक व तआला से डरता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके मामले में आसानियां पैदा फरमाते हैं। आठवां फायदा यह है कि शैतान पर उस बंदे को अल्लाह गलबा अता फरमाते हैं जो बंदा मुत्तकी होता है। अल्लाहु अकबर। देखिए कुरान मजीद सूरा नंबर 7 आयत नंबर 201 में अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, इन्नल्लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश शैतानी तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। जब भी शैतान उनको छूने की कोशिश करता है तो वो अल्लाह का जिक्र करने लगते हैं और अल्लाह को याद करते हैं, जिसकी वजह से शैतान दूर भागता है और उसकी चाल, उसकी पकड़ उन मुत्तकियों पर नहीं होती। इसकी जिंदा मिसाल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास ऐसा तकवा था कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक फरमाते थे, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही मा लक़ियका शैतानु सालिकन फज्जन क़त्तु इल्ला सलका फज्जन गैरा फज्जिक। बुखारी की हदीस है। ऐ उमर, कसम है उस जात की जिसके हाथ में, जिसके कब्जे में मेरी जान है, शैतान ने कभी किसी गली में आपको चलते हुए मुलाकात नहीं किया। जब भी शैतान देखता है आपको किसी गली में चलते हुए तो उस गली को छोड़ करके दूसरी गली में चला जाता है। अल्लाहु अकबर। ये तकवे की ताकत है कि शैतान भी मुत्तकियों से दूर भागता है और शैतान का गलबा मुत्तकियों पर नहीं होता बल्कि मुत्तकियों का गलबा शैतान पर होता है। सुभान अल्लाह। और इसी तरह तकवे का एक नौवां फायदा यह है कि अल्लाह तबारक व तआला मुत्तकीन के गुनाहों को माफ कर देते हैं और उनको हक और बातिल में फर्क पहचानने की ताकत अता फरमाते हैं। कुरान मजीद सूरा नंबर 8 आयत नंबर 29 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाहा यजअल लकुम फुरकाना व युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व यगफिर लकुम वल्लाहु ज़ुल फज़्लिल अज़ीम। यानी ऐ ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह से डरोगे तो अल्लाह ताला तुमको फुरकान अता करेगा, हक और बातिल में तमीज करने वाली चीज फुरकान अता करेगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। अल्लाह तबारक व तआला बहुत अजीम है, फजल वाला है। तो क्या पता चला कि तकवे की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला हक और बातिल में तमीज और फर्क करने की ताकत अता फरमाते हैं और मुत्तकीन के गुनाहों को, गलतियों को अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमाते हैं। 10वां फायदा तकवे का यह है कि जो बंदे मुत्तकीन होते हैं उनकी दोस्ती दुनिया में तो होती ही है, वही दोस्ती आखिरत में भी बाकी रहती है। आखिरत ये वो जगह है जहां औलाद को देखकर वालिदैन दूर भागेंगे, वालिदैन को देखकर औलाद दूर भागेंगे, रिश्तेदारों को देखकर रिश्तेदार दूर भागेंगे, दोस्त दोस्त के दुश्मन हो जाएंगे। दुनिया में हम देखते हैं बहुत सारे आदमी दोस्ती में आकर गलतियां करते हैं, बहुत सारे दोस्त दोस्ती का वास्ता देकर दोस्तों से गुनाह के काम करवाते हैं, लेकिन यही दोस्त जब आखिरत में जाते हैं तो एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, कहने लगते हैं कि हाय अफसोस, फलां की वजह से मैं बर्बाद हो गया, फलां की वजह से मैं बर्बाद हो गया।
تو वहां पर कोसते हैं, एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। लेकिन मुत्तकीन का मामला ऐसा नहीं होता। मुत्तकीन का मामला ऐसा होता है कि उनकी दोस्ती वहां पर भी बाकी रहती है और वो लोग मुस्कुराते हुए एक दूसरे से अपने नाम अमाल को शेयर करते हैं कि देखो मेरे नाम अमाल में कैसी नेकियां हैं, वो भी कहते हैं कि देखो मेरे नाम अमाल में कैसी नेकियां हैं। तो बहरहाल तकवे का एक फायदा यह है कि दोस्ती आखिरत में भी बाकी रहती है। सूरह नंबर 43 आयत नंबर 67 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बाज़ुहुम लिबाज़िन अदु इल्लल मुत्तकीन। दोस्त भी उस दिन एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे सिवाय मुत्तकीन के, यानी मुत्तकीन की दोस्ती आखिरत में भी बाकी रहेगी। इंशाअल्लाह मुख्तसर बातें बता करके मैं जल्दी बात को खत्म कर रहा हूं। तकवे का 12वां फायदा यह है, तकवे का 11वां फायदा यह है कि अल्लाह तबारक व तआला मुत्तकीन को जहन्नम से बचा लेते हैं, नजात देते हैं। सूरह नंबर 92 आयत नंबर 17 में अल्लाह का फरमान है, वसयुजन्नबुहुल अत्का, उस भड़कने वाली आग से मुत्तकीन को अल्लाह तबारक व तआला बचाएगा। 12वां फायदा यह है कि मुत्तकीन को जन्नत नसीब होती है। सूरह नंबर 3 आयत नंबर 133 में अल्लाह ताला का फरमान है, वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहस समावातु वल अर्दु उइद्दत लिल मुत्तकीन। तुम्हारे रब की तरफ से मगफिरत और उस जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी कुशादगी जमीन और आसमान के बराबर है, जो कि मुत्तकीन के लिए बनाई गई है। अल्लाहु अकबर। जमीन और आसमान के दरमियान के बराबर उसकी वसाअत होगी, वैसी जन्नत मुत्तकीन के लिए बनाई गई है। तो जन्नत में मुत्तकीन दाखिल होंगे। अब आइए भाइयों, तकरीबन हमने तकवे के 12 फायदे सुन लिए। अल्लाह ताला हमको वो तमाम फायदे नसीब करे और हमको सही मानों में मुत्तकी बनाए। अब मुख्तसर बातें इंशाअल्लाह बोलकर मैं बात खत्म कर रहा हूं। पहली चीज ये हम जानेंगे कि तकवा इंसान के अंदर आते कैसा है, किस तरह तकवा इंसान के अंदर आता है। तो उलमा इकराम बहुत सारे बातें बताए हैं, उनमें से जो अहम बातें हैं वो ये है कि इबादतों के जरिए तकवा आता है। हम रमजान में रोजे के मुतालिक बार बार सुनते रहते हैं कि रोजे का मकसद, रोजे का मतलब यह है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। इस तरह उलमा इकराम कहते हैं कि इबादतों के जरिए से बंदे के अंदर तकवा आता है। पहली चीज, नेक अखलाक के जरिए से बंदे के अंदर तकवा आता है। सूरह नंबर 2 आयत नंबर 177 में इस बात का जिक्र किया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रास्ता हमको बताए हैं उस रास्ते पर चलेंगे तो हमारे अंदर तकवा आएगा। मनमानी ना करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलें तो तकवा आएगा। ये तीसरी चीज, अल्लाह तबारक व तआला जो निशानियां पैदा किया है उनमें गौर करने से तकवा आता है। ये चौथी चीज, कुरान की तिलावत के जरिए से तकवा आता है। पांचवी चीज, और नेक लोगों की, मुत्तकियों की जिंदगियों को जानने से तकवा आता है। ये छठी चीज। तो ये उलमा इकराम के बताए हुए कुछ चीजें हैं कि जिनके जरिए से इंसान के अंदर तकवा आता है। इबादतें की जाएं, नेक अखलाक अपनाएं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते में चलें और अल्लाह की निशानियों में गौर खौज करें, कुरान की तिलावत करें और मुत्तकीन की जिंदगियों को पढ़ें, जानें। अब आइए, तकवा आने के बाद बाकी कैसे रहता है। तकवा बाकी रहने का जो उसूल है वो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद सूरह नंबर 9 आयत नंबर 119 में बयान किया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सादिकीन, नेक लोगों के साथ रहो। इस आयत में तकवा और नेक लोगों के साथ रहने का दोनों का हुक्म आया है। तो उलमा इकराम कहते हैं कि तकवा उसी वक्त बाकी रहता है जबकि बंदा सादिकीन, नेक लोगों की सोहबत किया करता है। ये तकवा बाकी रहने का उसूल है। अब आखिर में जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि तकवे के मुतालिक अक्सर लोगों का ये ख्याल है कि जो आदमी इबादत में कामिल है वो कामिल मुत्तकी है, ऐसा लोग समझते हैं। जबकि हकीकत यह है कि आदमी इबादतों में कामिल होना चाहिए
اور عبادتوں کے ساتھ ساتھ معاملات میں بھی وہ کامل ہونا چاہیے. اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق معاملات کرنا چاہیے. اس بات کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں بہت سارے آدمی ماشاء اللہ عبادتوں میں کامل نظر آتے ہیں، لیکن انہی لوگوں سے جا کر معاملہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ معاملات میں وہ ایک دم گئے گزرے ہیں. ایسے بہت سارے مثالیں ہم اپنے علاقوں میں، اپنے محلوں میں، ہر جگہ پر دیکھتے رہتے ہیں. تو یہاں پر نصیحت یہ ہے کہ کامل متقی وہی آدمی ہوتا ہے جو عبادتوں میں بھی کامل ہو، معاملات میں بھی کامل ہو. صرف عبادتوں میں کامل ہو جانے سے آدمی کامل متقی نہیں بنتا. تو اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کامل متقی بنائے، عبادتوں میں بھی ہم کو کامل بنائے، معاملات میں بھی ہم کو کامل بنائے، اور تقوی کے جو فائدے اللہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں وہ تمام فائدے اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم. وفقنی اللہ وإیاکم جمیعا وجزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین اللہم آمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وجزاکم اللہ خیر. بارک اللہ فیک. نفع اللہ بک الاسلام والمسلمین. ماشاءاللہ یہ تھے شیخ سلیم جامعی حفظہ اللہ آپ کے سامنے تقوی کے فائدے اس موضوع پر کتاب و سنت کی روشنی میں، سلف کے آثار کی روشنی میں بہت ہی جامع بیان آپ کے سامنے رکھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ شیخ کے علم میں، عمر میں، عمل صالح میں، اہل و عیال میں برکتوں سے نوازے. اللہ مزید دینی خدمات شیخ محترم سے لیتا رہے. شیخ اگر کیا تو ٹاپک سے ریلیٹڈ سوالات ہے تو لیں گے شیخ، اجازت ہے تو انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. شیخ سے سوالات کی نشیش رکھو، مجھے ذرا مصروفیت ہے، معذرت کے ساتھ. جی بارک اللہ فیک. کوئی بات نہیں. الحمدللہ آج جو ہے درس پر ہی اتفاق کریں گے. سوالات اگر کسی بھائی کے پاس ہیں تو انشاءاللہ آئندہ جو مجالس ہوں گے اس پہ آپ رکھیے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے آج کی یہ مجلس کامیابی کے ساتھ اختتام کو پہنچی ہے. اس کے بعد ہم شیخ سلیم جامعی حفظہ اللہ کا بھی ہمارے ٹیم کی طرف سے تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. شیخ محترم نے ہمارے لیے اپنا قیمتی وقت، بہت ہی کم وقت رہنے کے باوجود بھی اپنا قیمتی وقت نکالے ہیں. اللہ تعالیٰ شیخ کے ان خدمات کو ذخیرہ آخرت صدقہ جاریہ بنائے. اور اس کے بعد جو زوم پر تشریف لائے ہیں حضرات خواتین، اور اسی طرح زوم یوٹیوب پر جو لے دیکھ رہے ہیں، ہم سب کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو علماء حق سے جوڑے رکھے اور ان سے علمی فائدہ اٹھاتے ہوئے جو علم سیکھ رہے ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق دے. آپ سب کو معلوم ہے یہ IGEC کویت کی جانب سے الحمدللہ ہفتے میں کئی ایک اردو دروس ہو رہے ہیں، مہینے میں تیلگو زبان میں 2 دروس چل رہے ہیں. ان تمام دروس کے اپڈیٹس اعلانات کے ذریعے آپ تک پہنچا رہے ہیں. آپ خود بھی اس میں شرکت کریں، اپنے دوست احبابوں کو، رشتہ داروں کو بھی دعوت دیں، اور ہمارا یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں. یہ جو بھی بیانات ہیں وہاں پہ اپلوڈ ہوتے رہتے ہیں، ہم پھر سے دیکھ سکتے ہیں، دوسروں کو بھی شیئر کر سکتے ہیں. انہیں کچھ باتوں پر اتفاق کرتے ہوئے دعا کے ساتھ مجلس ختم کریں گے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم. آخر میں سب حضرات کفارۃ المجلس کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.